وہ ان کی خود ارادیت، حق خود ارادیت کو نہ کچلا جائے۔ ہندو بنیا جو ہے وہ شروع سے مکار ہے، ان کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیگوشیشن، گفتگو کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہونے والا نہیں۔ حکومت وقت کو کشمیر کے حوالے سے فوری طور پر جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ یہ جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے ہم اپنی وہ منازل طے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی جنگ لڑنی ہے۔ اس میں ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی عوام کو چاہیے کہ وہ آگے آئے اور اپنی آواز کو اتنا بلند کرے کہ عالمی طاقتیں ان کی آواز سن کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ بہت بہترین جناب ندیم اقبال غوری صاحب اظہار خیال کر رہے تھے۔ میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا میرے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق احمد جلالی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا اول خلق اللہ وآخر رسول اللہ۔ عزیزان محترم، آج کا یہ عظیم الشان مارچ تحفظ قرآن اور تحفظ کشمیر کے حوالہ سے پچھلے دنوں آپ سب نے دیکھا کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا۔ ناروے ہو یا دیگر ایسے ممالک ہوں جن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور آپ کے یہ بھی علم ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اور ایمان والے کا، مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اسلامی بھائی سے، مسلمان بھائی سے ہمدردی کا اظہار کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرمان کو دیکھا جائے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا، جسے نرم دلی کہتے ہیں، فرمایا جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے بنائے، اور اللہ رب العزت نے اس کا ایک حصہ زمین میں رکھ دیا۔ اب محدثین اس پر جو بحث کرتے ہیں کہ 99 حصے رب ذوالجلال نے رحمت کے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین میں رکھ دیا، اور صوفیاء کے اگر اقوال پڑھے تو صوفیاء یہی فرماتے ہیں کہ جانور ہے، پرندہ ہے، درندہ ہے، یہ تو اس حصے پہ عمل کرتا نظر آتا ہے، پر انسان جو ہے نا وہ انسان اس حصے پہ عمل کرتا ظاہراً نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی کوّا ہو تو ایک کوّے کو اگر کچھ ہو جائے تو سارے کوّے احتجاج کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ ایک چڑیا ہو اگر اس کو کچھ ہو جائے تو دیگر چڑیا اکٹھی ہو کر اس کے لیے احتجاج کرتی نظر آتی ہیں۔ نرم دلیے کے جو زاویے ہیں، جو رویے ہیں، اس کو پورا کرتی نظر آتی ہیں، پر ادھر انسان مسلمان جب کٹتا نظر آتا ہے، جب پیستا نظر آتا ہے اور جب مار کھاتا نظر آتا ہے تو دیگر کوئی پارٹی کے چکر میں، کوئی کس چکر میں آ کر معاذ اللہ ایک دوسرے کے مذاق بناتے نظر آتے ہیں۔ آج کی ریلی کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایمان والا، اسلام والا انسان کا تحفظ کرنا سیکھ لے گا تو اس کو دنیا میں بھی رب ذوالجلال کامیابی دے گا، آخرت کے اندر بھی رب ذوالجلال کامیابی دے گا۔ اتنا سوچے کہ ایک جانور ہو، 4 ٹانگوں والا ہو، تو وہ بھی کسی بچے پہ پاؤں نہیں آنے دیتا، اپنے جنس کے کسی بچے پہ پاؤں نہیں آنے دیتا، تو انسان مسلمان یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم سکون سے بیٹھ جائیں؟ ایمان والے کا، اسلام والے کا یہ حق بنتا ہے کہ اسلام والا بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے تحفظ کا اور محبت کا، عقیدت کا اور نرم دلی کا اظہار کرتا نظر آئے۔ اور یہ وہ سبق ہے جو رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کے سینے پہ اتارا اور محبوب علیہ السلام نے امت میں تقسیم فرما دیا ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض اللہ قرآن کو جلاتے نظر آتی ہے، اور ہم بارہا یہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن ایک قوت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے۔ قرآن تو بدلہ لینا جانتا ہے،
قرآن سبق سکھانا جانتا ہے. اگر کسی بادشاہ نے ٹکر لی ہے قرآن سے تو چند ہی لمحوں کے بعد اس کا بھی سر اتارا جا چکا تھا. اگر کسی نے قرآن کے ایک حرف کو بدلنے کی کوشش کی ہے، وہ ولید بن یزید ہو یا دیگر ہو، تو ہم نے دیکھا، محدثین نے لکھا اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ گنگے بھی ہوتے نظر آتے تھے، اس کے جسم سے بدبو بھی نظر آتی تھی. یہ قرآن اپنی پاور رکھتا ہے، پر ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان والے بھی محبت رسول کے تقاضے پورے کر کے قرآن سے جو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے تقاضے سکھائے ہیں ان کو پورے کرتے نظر آئے. اور جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں، یاد رکھو اگرچہ ظاہراً ہماری کوئی پلے نیکی نہیں ہے اور کوئی ظاہراً ہمارا عمل ایسا نہیں نظر آتا، لیکن یاد رکھو جب تحفظ کشمیر کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے ہم نکلتے ہیں تو یہ نیکی وہ عظیم نیکی ہوتی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قبر کے اندر بھی کام آتی ہے. اور یہ بھی دیکھ لے، اگر قبر کے اندھیرے ہوں تو قرآن اندھیروں کو دور کرتا ہے، قرآن قبر میں روشنی لاتا ہے، قرآن نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور میرے نبی نے تو یہ فرما دیا کہ اس قرآن کی یہ شان ہے، ہی المانع ہی المنجیۃ تنجی من عذاب اللہ، یہ مشکلات کو اور پریشانیوں کو، دکھ درد غم تکلیفوں کو روکتا بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے نجات بھی دلاتا ہے. لہٰذا آج کا ہمارا جو پروقار مارچ جو ہے یہ اس بات کے لیے ہے کہ ہم قرآن والے بھی ہیں اور ہم کشمیر والے بھی ہیں، اور کشمیر سے جو محبت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، یہ اسلامی جو ہمیں تشخص ہے وہ بتاتا ہے کہ اسلام والا بھائی ہو، برادری، تعلقات یہ سارے بعد میں ہوتے ہیں، اسلامی تعلق پہلے ہوتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کا تعلق کیا ہے، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کی جو ہے پہچان کیا ہے، آپ نے اپنے قبیلے کا بھی نہیں بتایا، والد کا بھی نہیں بتایا، آپ نے اتنا کہہ دیا کہ میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، آپ نے جب اس پیغام کو سنا تو آپ نے فرمایا اب میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں عمر ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں، حضرت سلمان فارسی کا بھائی ہوں. لہٰذا ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم اسلام کے بیٹے ہیں، کشمیریوں کے بھائی ہیں. اگر کشمیریوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یاد رکھو درد ہمیں بھی ہوتا ہے، اور ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کا خون ہے تو وہ ان کا خون نہیں بلکہ وہ ہمارا خون ہے، اور ہمارا خون ہے تو وہ ہمارا نہیں بلکہ ان کا خون ہے. ہمارے لشکر ہیں تو ان کے لشکر ہیں، ہمارا چلنا ہے تو ان کا چلنا ہے، ہمارا بولنا ہے تو ان کے لیے بولنا ہے. اگر ہر مسلمان یہی درد کا اظہار کرنا شروع کر دے تو وہ دن دور نہیں کہ جو کہتے ہیں نا کشمیر بنے گا پاکستان، تو یقینی سی بات ہے کشمیر پھر بن کے بھی رہے گا اور ہم کشمیر چھین کے بھی رہیں گے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.